جدید علم جینیات کی رو سے بر صغیر کی سرزمین پر 73,000 برس قبل سے 55,000 برس قبل کی درمیانی مدت میں انسانوں کی آمد کا سراغ ملتا ہے، جو افریقہ سے وارد ہوئے تھے، لیکن اثریاتی نقطہ نظر سے جنوبی ایشیا میں انسانی وجود کے اولین آثار 30,000 برس پرانے ہیں، جبکہ خوراک کی فراہمی، کاشتکاری اور غلہ بانی کے ہنگاموں سے معمور باقاعدہ انسانی زندگی کا آغاز 7,000 قبل مسیح کے آس پاس ہوا۔ مہر گڑھ کے مقام پر جو اور گیہوں کی پیداوار کے آثار ملتے ہیں اور ساتھ ہی ایسے قرائن پائے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد بھیڑ، بکریوں اور گائیں، بیل وغیرہ کے پالنے کا رجحان پیدا ہو چکا تھا۔ 4500 قبل مسیح تک انسانی زندگی مختلف شعبوں تک پھیل گئی اور بتدریج وادی سندھ کی تہذیب کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اس تہذیب کا شمار عہد قدیم کی اولین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کی ہم اثر تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب 2500 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک بر صغیر کے اس خطہ میں پھیلتی پھولتی رہی، جو آج پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں واقع ہے۔ شہری منصوبہ بندی، پکی اینٹوں کے مکانات، نکاسی آب کا پختہ بندوبست اور آب رسانی کا عمدہ نظام اس تہذیب کی خصوصیات میں داخل ہیں۔ قبل مسیح کے دوسرے ہزارے کے اوائل میں مسلسل قحط اور خشک سالی نے وادی سندھ کی آبادی کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا اور یہاں کے باشندے متفرق طور پر بڑے شہروں سے دیہی مقامات پر منتقل ہو گئے۔ عین اسی دور میں ہند آریائی قبائل وسطی ایشیا سے نکل کر خطہ پنجاب میں وارد ہوئے۔ یہاں سے ویدک دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عہد کا قابل ذکر انسانی کارناموں ویدوں کی تدوین ہے، جن میں قبیلوں کی دیوی دیوتاؤں کی حمدیہ نظمیں مرتب کی گئی۔ ان قبیلوں میں ورن کا نظام بھی رائج تھا، جو بعد میں چل کر ذات پات کی شکل میں سامنے آیا۔ اس نظام کے تحت ہند آریائی قبیلوں نے ہندوستانی معاشرے کو پنڈتوں، جنگجوؤں اور کسانوں میں بانٹ دیا، جس کے بعد مقامی آبادی کو ان کے پیشے کے ناموں سے بلایا اور حقیر سمجھا جانے لگا۔ یہ آوارہ گرد خانہ بدوش اور غلہ بان ہند آریائی قبائل پنجاب سے بڑھ کر دریائے گنگا کے میدانی علاقوں تک پھیل گئے اور کاشتکاری کی غرض سے اس خطہ کے جنگلوں کو مستحاں میدانوں میں تبدیل کر دیا۔ ویدک متون کی تدوین تقریباً 600 قبل مسیح تک انجام کو پہنچی اور اسی کے ساتھ ایک نئی بین علاقائی ثقافت کا ظہور ہوا۔ چھوٹے چھوٹے سردار آپس میں مل کر بڑی ریاستوں کی شکل اختیار کرنے لگے اور یوں وادی سندھ کی تہذیب کے خاتمے کے بعد دوبارہ بر صغیر میں شہری آبادی کا آغاز ہوا۔ دوسری طرف اسی دور میں متعدد مذہبی تحریکیں برپا ہوئیں، جن میں جین مت اور بدھ مت قابل ذکر ہیں۔ ان تحریکوں نے حریمنت کے بڑھتے اثرات کی سخت مخالفت کی اور ان ویدک رسوم کی افضلیت پر سوال اٹھانے لگے، جنہیں صرف برہمن پنڈت کے ہاتھوں انجام دیا جاتا تھا۔ بر صغیر کے معاشرے میں ان تحریکوں کی مخالفانہ افکار کا نفوذ بڑھا تو نئے مذہبی تصورات پروان چڑھنے لگے۔ ان کی کامیابی نے حریمنت کو بر صغیر میں پہلے سے موجود ثقافتوں اور تہذیبوں کو باہمی ملا کر ایک نیا آمیزہ تیار کرنے پر مجبور کر دیا، جو آگے چل کر ہندو مت کہلایا۔ چھوٹی اور چوتھی اور تیسری صدی قبل مسیح کے دوران میں بر صغیر ہند کے بیشتر حصوں کو موریہ سلطنت نے فتح کر لیا۔ تیسری صدی قبل مسیح میں شمالی ہندوستان میں پراکرت اور پالی ادب کا اور جنوبی ہند میں تمل اور سنگم ادب کا ارتقاء شروع ہوا اور ان کی زبانوں کا ادب اپنے جغرافیائی سرحدوں سے نکل کر ممالک غیر تک پہنچ چکے۔
کلاسیکی عہد میں اگلے 1500 برس تک ہندوستان کے مختلف خطوں پر متفرق بادشاہوں کا تسلسل رہا، جن میں گپتا سلطنت کا عہد گناگوں وجوہ سے ممتاز ہے۔ اسی عہد میں ہندو مت اور اس کے مفکرین اثر نو ابھر کر سامنے آئے۔ ان کی سرگرمیاں بڑھیں اور حریمنت کو پھر سے فروغ نصیب ہوا۔ انہی وجوہ کی بنا پر یہ عہد ہندوستان کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ اسی دور میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور مذہب و تمدن کے مختلف پہلوؤں سے ایشیا کا بڑا خطہ متعارف ہوا۔ جنوبی ہند کی مملکتوں نے بحری رستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم سے اپنے تجارتی روابط قائم کیے۔ 7ویں اور 11ویں صدی عیسوی کے درمیان پیش آنے والے حوادث و واقعات میں سب سے اہم واقعہ ساگانہ مقابلہ ہے، جس کا مرکز کنوج تھا۔ یہ مقابلہ پال سلطنت، راشٹر کوٹ سلطنت اور گرجر پتیہار سلطنت کے مابین 2 صدیوں سے زائد عرصہ تک جاری رہا۔ 5ویں صدی عیسوی کے وسط سے جنوبی ہند میں مختلف شاہانہ رزم آریاؤں کا مرکز توجہ بن گیا، جن میں بالخصوص چالوکیہ، چول، پلو، چیر، پانڈیا اور مغربی چالوکیوں میں قابل ذکر ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں چول حکمران جنوبی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب مشرقی ایشیا کے بعض حصوں سمیت سری لنکا، مالدیپ اور بنگال پر حملہ آور ہوئے۔ 8ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر میں عربوں کی آمد ہوئی اور انہوں نے افغانستان اور سندھ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر 10ویں صدی کے اواخر اور 11ویں صدی کے اوائل میں محمود غزنوی کا ورود ہوا۔ سن 1206 میں وسطی ایشیا ترکوں نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ 14ویں صدی عیسوی کے اوائل تک شمالی ہند کے ایک بڑے حصے پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا، لیکن 14ویں صدی کے ختم ہوتے ہی ان کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطنت دلی کے زوال سے دکن سلطنتیں ابھریں۔ سلطنت بنگالہ بھی ایک اہم قوت کے طور پر نمودار ہوئی اور 3 صدیوں تک مسلسل تخت اقتدار پر رہیں۔ سلطنت دلی کے اسی عہد زوال میں وجے نگر سلطنت اور مملکت میواڑ کے پہلو با پہلو دیگر مختلف طاقتور ہندو اور راجپوت ریاستیں بھی قائم ہوئیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں سکھ مت کا ظہور ہوا۔ 16ویں صدی عیسوی سے عہد جدید کی ابتدا ہوتی ہے، جب مغلیہ سلطنت نے بر صغیر ہند کے بڑے رقبے کو اپنے زیر نگین کر کے دنیا میں صنعت کاری کے ابتدائی نمونے پیش کیے اور عالمی سطح پر عظیم ترین معیشت بن گئی۔ سلطنت مغلیہ کے عہد میں ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار دنیا کی 4تھائی گھریلو پیداوار تھی، جو یورپ کی کل گھریلو پیداوار سے 18ویں صدی کے اوائل میں مغلوں کا تدریجاً زوال شروع ہوا، جس کی بنا پر مرہٹوں، سکھوں، میسوریوں، نظاموں اور نوابان بنگال کو بر صغیر ہند کے بہت بڑے رقبے پر زور آزمائی کا موقع مل گیا اور جلد ہی متفرق طور پر ان کے علیحدہ ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ 18ویں صدی کے وسط سے 19ویں صدی کے وسط تک ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر بتدریج ایسٹ انڈیا کمپنی قابض و متصرف ہو گئی، جسے سلطنت برطانیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنا خود مختار عامل و نائب قرار دے رکھا تھا، لیکن ہندوستان کے باشندے کمپنی راج سے سخت بیزار اور بد دل تھے۔ نتیجاً 1857 میں تحریک آزادی کی زبردست لہر اٹھی اور شمالی ہند سے لے کر وسطی ہند تک اس لہر نے حصول آزادی کے رخ پھونک دی، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سلطنت برطانیہ نے کمپنی کو تحلیل کر دیا اور ہندوستان پر براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد محمد علی جوہر، ابوال کلام آزاد، موہن داس گاندھی اور دیگر ہندو مسلم رہنماؤں نے اپنی تحریروں، تقریروں، رسائل و جرائد کے ذریعے پورے ہندوستان میں حصول آزادی کی تحریک چھیڑی۔ اول تحریک خلافت نے، پھر انڈیا نیشنل کانگریس نے ہندوستان کے باشندوں کو اس جذبے کو ایک مہم کی شکل میں ترتیب دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس جدوجہد میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی شامل ہو گئی۔ تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بوجہ علیحدہ مسلم اکثریتی ریاست کا مطالبہ رکھا
اور آہستہ آہستہ یہ مطالبہ زور پکڑتا چلا گیا۔ بالآخر کانگریسی قیادت کی رضامندی کے بعد سلطنت برطانیہ نے ہندوستان کو دولخط کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ہندوستان بھارت ڈومین